اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، رب العالمین کا ایک نظام ہے، اور اسی نظام کے تحت یہ کائنات اپنے وقت مقررہ پر چل رہی ہے۔ سورج کا نظام اللہ کے حکم کا پابند ہے، ہواؤں کا نظام اللہ کے حکم کا پابند ہے، خوشیوں کا پریشانیوں کا نظام اللہ کے حکم کا پابند ہے، حالات کا بنانا بگاڑنا یہ اللہ کے اپنے اختیار کے اندر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے اندر، اس کائنات کے اندر رہنے والا انسان بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کے اس نظام کے اندر کچھ تغیرات اور کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ یوں تو میرے رب کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ وہ خطا پر بھی عطا کرتا رہتا ہے، یہ اس کا مزاج ہے۔ لیکن جب خطائیں حد سے بڑھ جائیں، جب نافرمانیاں اپنی لیمٹس کو کراس کر جائیں، تو پھر میرا رب اسی دنیا کے اندر کان بھی کھینچا کرتا ہے، میرا رب اسی نافرمانی پر پکڑا بھی کرتا ہے، اور اس کی سزاؤں کی کیفیات مختلف ہیں، اس کے انداز اپنے اپنے ہیں۔ کبھی تو وہ انسان کو فوراً نہیں پکڑتا، اس انسان کو ڈھیل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے زہر کھایا اور فوراً اسے الٹی ہو گئی، اب وہ بچ تو گیا وقتی طور پر، لیکن اس زہر کی وجہ سے اس کی باڈی ایفیکٹ ہوتی رہے گی، اس کے آرگن اس سے ایفیکٹ ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس زہر کی وجہ سے وہ انسان اس دنیا سے چل بسے گا۔ اسی طرح میرا رب اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، کھلی چھوٹ دیتا ہے، اور پھر جب فرمایا جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس کی سزاؤں کی مختلف کیفیات ہیں۔ کبھی وہ اپنے نافرمانوں کو سوسائٹی کے ذریعے پٹواتا ہے، کبھی اپنے باغیوں کو، اپنی اولاد کو نافرمان کر کے وہ اسے اس کی سزا دیتا ہے۔ اس کی اپنی اپنی کیفیات، اپنا اپنا نظام چلتا ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ فرمایا اس میں وقت نہیں لگتا، جو ہی انسان وہ گناہ کرتا ہے فوراً اللہ اسی لمحے اس کی سزا اسے عطا کرتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت مروی ہے ابن ماجہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین والانصار، اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، میں 5 گناہوں کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ میری قوم ان گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میری قوم یہ 5 گناہ نہ کرنے لگے، اس لیے کہ جو ہی وہ کوئی گناہ کرے گا، وہ قوم کوئی گناہ کرے گی، میرا رب فوراً نقدی اسے اس کی سزا عطا کرے گا۔ سب سے پہلا گناہ فرمایا
1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ جب قوم بے حیائی کرے گی، جب قوم آوارگی کی زندگی اختیار کرے گی، جب قوم کے اندر فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی، تو فرمایا اللہ نقدی طور پر فوراً اسے یہ سزا عطا کریں گے کہ ایسی ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر نازل ہوں گی کہ جن بیماریوں کے نام ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایڈز کس کو پتا تھا پہلے کیا چیز ہے؟ کینسر کیا چیز ہے؟ ہیپاٹائٹس کیا چیز ہے؟ کورونا وائرس کیا چیز ہے؟ نہیں کسی کو پتا۔ لیکن جب قوم بے حیائی کی راہ پر چلتی ہے، فحاشی کا راستہ اختیار کرتی ہے، تو اس وقت اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ جن بیماریوں کے نام بھی ہمارے پچھلوں نے نہیں سنے ہوتے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالیں، اپنی یونیورسٹیز کو جا کے دیکھیں، کالجز کو جا کے دیکھیں کہ وہاں پر جدید تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہم جدید تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، انگریزی تعلیم کے مخالف نہیں، لیکن انگریزی تہذیب کے مخالف ہیں کہ جس تعلیم کو پڑھ کر اسے اپنے رب کی پہچان نہ ہو، جس تعلیم کو پڑھ کر اسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہ ہو، جس تعلیم کو پڑھ کر اسے انسانیت کا درد دل میں پیدا نہ ہو، ہم اس تعلیم کے مخالف ہیں۔